السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اور اس طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بس آدمی دنیاوی ہی زندگی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 سے 8 سے 10 جنم ہوتے ہیں، بار بار انسان پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دونوں عقائد باطل ہے۔ صحیح عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دنیا میں مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کی جزا و سزا جو بھی ہے، جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین انہیں بدلہ دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر منکرین قیامت کا رد کیا ہے، اور انہیں یہ باور کروایا ہے، انہیں یہ بتایا ہے کئی جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ہاں، مردے کا ایک ٹکڑا لگانے سے زندہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور بے شمار موقعوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور تاریخی واقعات میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس کی وضاحت کی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے۔ اب جب ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا اللہ رب العالمین عرش پر ہے، کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے مختلف دروس میں رکھی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے احادیث سے ثابت کر لیا، احادیث سے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور کئی روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو بتاؤ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب عجیب سوالات، بے وقوفانہ سوالات لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب ائمہ نے دے دیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے عبداللہ بن عمرو بن عثمان رحمہم اللہ کا قول دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں المستوی علی عرشہ بعظمت جلالہ دون کل مکان، کہ اللہ رب العالمین اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں امام مالک رحمہم اللہ کا قول حرف آخر ہے، مکمل ایک قول میں انہوں نے پوری بات کی وضاحت کر دی۔ امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا اللہ کا مستوی ہونا یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت یہ مجہول ہے، یہ نہیں جانتا ہے کوئی کہ کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لہذا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اب وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے، ہم ان صفات کو بحسن خوبی ویسے ہی مانتے ہیں، اور اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جیسے لائق ہے، اس کی شان کے جیسے لائق ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے۔ لہذا یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ استوا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ مستوی تو ہے، لیکن وہ کیسے مستوی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے دنیاوی مثال سے، کہ ایک کپڑا خریدنے والے کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے پاس گرمی میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں یا سردی میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں؟ اگر اس کے پاس کپڑا ہوتا ہے تب آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہو کہ بھئی وہ اس کا کلر کون سا ہے، وہ کیسا ہے دکھنے میں۔ ہاں، جب اگر وہ دکاندار صرف یہی کہہ دے کہ بھئی وہ کپڑا ہے ہی نہیں، تو پھر تو کیسا ہونا ہے یا کیا ہونا ہے وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا نا۔ لہذا امام مالک نے کہا کہ استوا معلوم ہے، استوا غیر مجہول ہے، یعنی وہ معلوم ہے، اور وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ چلتے ہیں ہمارے آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آخری موضوع ہے وظیفہ۔
وظیفے میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گا. یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں ہمیں ایسی سکھائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا مانگنا غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا میں نیکی کے ساتھ اچھی دنیا مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. دنیا میں اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے، لیکن حق، صحیح، اچھا، نیکی کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت اچھی اور بہت پیاری دعا ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اور دنیا کے ساتھ آخرت، یہ دونوں کو مانگنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.